السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ایک اور اہم موضوع پہ۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فالج کے لیے ایک انجیکشن استعمال ہوتی ہے آج کل جس سے فالج کا 100% علاج ممکن ہے، تو ہمیں برائے مہربانی اس بارے میں بتائیں کہ کیا واقعی ایک انجیکشن سے فالج کا 100% علاج ہو سکتا ہے؟ کون سے فالج کا علاج ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ فالج کیا ہے، فالج کن وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے اور ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اور فالج کی کتنے اقسام ہیں۔ جب تک ہمیں اقسام کے حوالے سے پوری آگاہی نہیں ہوگی تب تک ہم انجیکشن کے حوالے سے بھی ہم پوری طرح سمجھ نہیں پائیں گے، تو اس لیے فالج کے اقسام سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فالج کے حوالے سے۔ جس طرح ہم نے بات کی تھی ہمارے آخری ویڈیو میں کہ فالج اور دل کے امراض یہ دو دنیا میں اموات کی سب سے دو بڑی وجہ ہیں، جن میں سے ہارٹ اٹیک اور فالج یہ دو سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ تو فالج دنیا میں سب سے دوسری بڑی وجہ ہے اموات کا، اس وجہ سے اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ امریکہ میں ہر سال تقریباً 7 لاکھ سے اوپر افراد فالج کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 250 افراد کو فالج کا دورہ پڑتا ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آئے بات کرتے ہیں فالج کے حوالے سے کہ فالج کیا ہے۔ فالج دماغ کے لیے بالکل اسی طرح ہے جس طرح دل کا دورہ دل کے لیے ہے۔ جس طرح دل کا دورہ پڑتا ہے کہ وہ نالیاں جو دل کو خون اور آکسیجن پہنچاتی ہے ان میں تنگی آ جاتی ہے، اسی طرح فالج میں بھی یہی ہوتا ہے۔ فالج تب ہوتا ہے جب دماغ کی کسی حصے کو جو نالیاں خوراک اور آکسیجن پہنچاتی ہیں وہ کسی وجہ سے وہ ان میں بلاکیج آ جائے یا وہ پھٹ جائے، جس کی وجہ سے خون اس حصے تک نہیں پہنچتا، اور جس حصے میں خون نہیں پہنچتا وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا پرماننٹ یا جب تک فوری علاج نہ ہو۔ یہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے، ارجنٹ اس کو میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹائمنگ اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ جتنی جلدی آپ اس کو بحال کریں گے اتنی جلدی ہی فالج کا علاج ممکن ہے۔ جتنی اس میں دیر آئے گی اتنا ہی یہ نقصان دہ ہوگا، اور جو ڈیمیج ہوا ہے وہ پھر پرماننٹ ڈیمیج کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آئیں بات کرتے ہیں کہ فالج کے اقسام کے حوالے سے۔ فالج کے دو بڑے اقسام ہیں، ایک کو اسکیمک سٹروک کہتے ہیں اور دوسرے کو ہیمریجک سٹروک۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسکیمک سٹروک کے حوالے سے کہ اسکیمک سٹروک کیا ہے۔ اسکیمک سٹروک وہ ہے جب وہ نالی جو دماغ کو خون پہنچاتی ہے اس میں کسی وجہ سے بلاکیج آ جائے، وہ بند ہو جائے، وہ تنگ ہو جائے اور دماغ کو خون اور خوراک نہ پہنچ سکے اور آکسیجن نہ پہنچ سکے، جس کی وجہ سے دماغ کا وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ تنگی کیوں آتی ہے؟ یہ یا تو ہو سکتا ہے کہ کسی خون کی لوتھڑے کی وجہ سے یا پھر چربی کی وجہ سے تنگی آ جاتی ہے، وہ نالی بند ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دماغ کو اس حصے کو خون نہیں پہنچتا جو حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تمام سٹروکس کا 87% تقریباً ہے، یعنی سب سے جو کامن ٹائپ ہے سٹروک کی وہ ہے اسکیمک سٹروک۔ اسکیمک سٹروک اسی طرح ہے جس طرح دل کا دورہ پڑتا ہے، تو جس طرح دل کا دورہ پڑتا ہے اس کی وجہ سے دل کو جس طرح نقصان پہنچتا ہے یہ بھی اسی طرح ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ان نالیوں میں تنگی آ جاتی ہے جو دل کو خوراک پہنچاتی ہے، اور ان میں ان نالیوں میں تنگی آ جاتی ہے جو دماغ کو خون اور آکسیجن پہنچاتی ہے۔ جس طرح ان کا میکینزم سیم ہے، اسی طرح جتنے بھی رسک فیکٹرز ہیں یا وہ تمام وجوہات جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑتا ہے وہ فالج کا بھی سبب بنتا ہے۔ فالج کی دوسری قسم جس کو ہیمریجک سٹروک کہتے ہیں، فالج کی سب سے بڑی قسم جو ہے وہ اسکیمک سٹروک ہے، وہ 87%، اور دوسری قسم جس کو ہیمریجک سٹروک کہتے ہیں وہ تقریباً 13% لوگوں میں ہیمریجک سٹروک ہوتا ہے۔ جن کو بھی فالج پڑتا ہے 100 میں سے 13 افراد وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہیمریجک سٹروک پڑتا ہے، اور 87% یعنی 100 میں سے 87 افراد کو وہ اسکیمک سٹروک ہوتا ہے۔ ہیمریجک سٹروک اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کو پہنچانے والی نالی یا رگ یا آرٹری پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو خوراک نہیں پہنچتا اس حصے کو، دوسرا دماغ کے ارد گرد خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشر ایفیکٹ دماغ پہ آ جاتا ہے، یعنی دماغ کے جس جگہ پہ خون جمع ہو رہا ہوتا ہے اس جگہ پہ وہ پریشر ڈالتا ہے، اور وہ پریشر ڈالنے کی وجہ سے یا پڑنے کی وجہ سے دماغ کا وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہیمریجک سٹروک زیادہ تر ان افراد میں ہوتا ہے جن کو ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کی بیماری ہو، اور جن کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک وہ بڑھ جائے یا بہت زیادہ بڑھ جائے، اس کی وجہ سے وہ رگیں جو کمزور ہوتی ہیں وہ پھٹنے کے اس میں چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہیمریجک سٹروک زیادہ تر ہائپرٹینسو پیشنٹس میں ہوتا ہے، بلڈ پریشر والے مریضوں میں ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کن وجوہات کی بنا پہ فالج ہوتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن، اوبیسٹی، تمباکو نوشی یا اسموکنگ، ڈائبٹیز، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، غیر متوازن غذا، دل کی بیماریاں اور فیملی ہسٹری اور سیڈنٹری لائف سٹائل اگر آپ ورزش نہیں کرتے۔ اب بات کرتے ہیں علاج کی۔ تو علاج میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے وقت، ٹائم از آف ایسنس۔
تو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پتہ چل جائے کہ یہ کون سے قسم کا سٹروک ہے، یہ اسکیمک سٹروک ہے یا یہ ہیمریجک سٹروک ہے، کیونکہ دونوں کا علاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ ان مریضوں کو جن کو ہیمریجک سٹروک ہوا ان کو آپ اسکیمک سٹروک کا علاج کر لیں تو وہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ مریض جن کو اسکیمک سٹروک ہوا ہو آپ ان کو ہیمریجک سٹروک والا علاج شروع کریں تو یہ بھی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کون سے قسم کا سٹروک ہے۔ جب بھی آپ کو فالج کا دورہ پڑے یا ان مریضوں میں جن کو فالج کا دورہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے جو ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ سی ٹی سکین کرایا جاتا ہے۔ تو سی ٹی سکین سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سے قسم کا سٹروک ہے۔ جو ہیمریجک سٹروک ہے اس میں تو جلدی پتہ چل جاتا ہے، اسکیمک سٹروک سی ٹی سکین میں اس کے اثرات اتنی جلدی نظر نہیں آتے اور وہ تقریباً 24 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ کا ٹائم لگتا ہے جب اس کے اثرات سی ٹی سکین یا ایم آر آئی پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو سب سے پہلی چیز ہمیں سی ٹی سکین پہ دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس مریض کو کوئی ہیمریج تو نہیں ہوا یا بلیڈنگ تو نہیں ہوئی۔ تو اگر بلیڈنگ ہوئی ہے تو اس کو ہم ہیمریجک سٹروک کہیں گے۔ اگر بلیڈنگ نہیں ہوئی اور اسکیمک سٹروک کے اثرات ابھی نہیں ہیں پھر بھی ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ اسکیمک سٹروک ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسکیمک سٹروک کی۔ اسکیمک سٹروک کا علاج دو طرح سے کیا جاتا ہے، یا تو اس کو تھرمبولیٹک ایجنٹ دیا جاتا ہے۔ تو سب سے کامن جو تھرمبولیٹک ایجنٹ یوز ہوتا ہے جو خون کے لوتھڑے کو وہ پگھلا دیتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے یا جذب کر لیتا ہے، اس کے لیے جو ڈرگ ہم یوز کرتے ہیں اس کو الٹیپلیس کہتے ہیں۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ہر مریض کو جس کو اسکیمک سٹروک ہوا ہو کسی بھی وقت یہ انجیکشن لگ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس مریض کو 3 گھنٹوں کے اندر بہتر یہ ہے کہ 3 گھنٹوں کے اندر اس کو الٹیپلیس کا انجیکشن لگے، یہ تھرمبولیٹک ایجنٹ لگے، یا زیادہ سے زیادہ 4.5 گھنٹے کے اندر۔ تو 3 گھنٹوں سے لے کے 4.5 گھنٹوں کے اندر اگر یہ انجیکشن لگ جاتا ہے تب ریکوری کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ 3 گھنٹوں کے اندر لگے۔ اگر 3 گھنٹوں کے اندر نہیں لگتا تو 4.5 گھنٹے تک بھی یہ انجیکشن ہم لگا سکتے ہیں، جس سے اس کا علاج جو کہ ہے وہ ممکن ہے، اور جتنا جلدی یہ انجیکشن لگے گا اتنی جلدی فالج کے اثرات ختم ہونے اور ریکوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جتنا یہ لیٹ ہوگا اتنی فیصدی اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور یہ اتنا مفید پھر نہیں رہتا۔ اور 4.5 گھنٹے کے بعد بعض جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ 6 گھنٹوں تک دے سکتے ہیں، لیکن 4.5 گھنٹوں کے بعد پھر اس کا اثر جو کہ ہے وہ نہیں رہتا اور کوئی بینیفٹ اس کا نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو فالج ہو یا کسی گھر میں کسی فرد کو یا کسی جاننے والے کو یا آپ کے ارد گرد کسی کو فالج کا دورہ پڑے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو اتنی جلدی ہو سکے آپ اسپتال پہنچائیں۔ وہاں پہ سب سے پہلے ان کا سی ٹی سکین ہوگا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سے قسم کا سٹروک ہے۔ اگر وہ اسکیمک سٹروک ہوتا ہے تو تب بھی وہ علاج یا انجیکشن کے لیے وہ اہل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے کہ ہر کوئی بندہ تھرمبولیسس کے لیے وہ اہل نہیں ہوتا۔ ہر مریض دوسرے مریض سے مختلف ہوتا ہے، اور جو ڈاکٹر وہاں پہ یہ علاج کرتے ہیں وہ وہیں پہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا یہ مریض اس کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے۔ فالج کا حملہ اور دل کا دورہ ہمیشہ ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، تو کیا ہمیں فالج کی علامات معلوم ہیں؟ تو آئے جانتے ہیں کہ فالج کے اثرات یا علامات کیا ہیں۔ چہرے، بازو یا ٹانگ، خاص کر جسم کے ایک جانب اچانک کمزوری یا جگہ سن ہو جانا، اچانک تذبذب یا بات سمجھنے میں دشواری پیش آنا، اچانک یا دونوں آنکھوں سے دیکھنے میں دشواری پیدا ہو جانا۔ اگر اچانک ایک یا دونوں آنکھوں سے دیکھنے میں دشواری پیدا ہو، اچانک چلنے میں دشواری ہو، سر چکرانا یا توازن یا ہم آہنگی کھو دینا، اور بلا وجہ اچانک شدید سر درد پیدا ہو جانا، یہ سارے فالج کے حملے کی علامات ہیں۔ اچانک آپ کے چہرے کی ایک طرف کمزوری آ جائے یا وہ سن ہو جائے، یا آپ کے ہاتھ یا بازو میں کمزوری یا نمی پیدا ہو جائے، آپ کو بولنے میں یا بات کرنے میں دشواری ہو، یا آپ بالکل ہی بات کرنے کی صلاحیت اچانک کھو دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ساری علامات ہو یا ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ قریبی اسپتال جائیں اور علاج کرائیں اور یہ پتہ لگائیں، جس کے لیے ٹیسٹ کرائیں، جس میں سب سے ضروری سی ٹی سکین ہے کہ کہیں آپ کو فالج کا دورہ تو نہیں پڑا۔ اب چونکہ ہمارے پاکستان میں بلڈ پریشر، جس طرح لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے 25% سے زیادہ نوجوانوں میں بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اور بلڈ پریشر جو کہ وہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس وجہ سے ہیمریجک سٹروک بھی پاکستان میں اس کے بہت زیادہ کیسز سامنے آتے ہیں۔ میں اپنے مشاہدے کے مطابق جتنے بھی میں نے ہیمریجک سٹروک کے مریض میں نے دیکھے ہیں تو ان میں ایک بات کامن ہوتی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو آپ کو کہیں گے جی مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ پھر اگر آپ ان سے دوائیوں کے بارے میں پوچھیں کہ کیا آپ دوائیاں ریگولرلی استعمال کرتے ہیں
तो 100 میں سے 80 افراد آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں نے آج دوائی نہیں لی، میں ریگولرلی استعمال کرتا ہوں لیکن آج کسی وجہ سے رہ گئی، اور دوسرا آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں نے بدپریزی کی تھی۔ کیا بدپریزی کی تھی؟ وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں نے دعوت کا کھانا یا بازار کا کھانا کھایا تھا، اور جس میں سب سے زیادہ وہ آپ کو چاول کا بتائیں گے۔ تو اب آئے جانتے ہیں کہ چاول کا اور فالج کا یا بلڈ پریشر کا کیا تعلق ہے آپس میں۔ چاول میں بذات خود سوڈیم کنٹینٹ اتنا نہیں ہوتا کہ جو آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا سکے، لیکن چاول کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ اب گلائسیمک انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ گلائسیمک انڈیکس اس کو کہتے ہیں کہ کوئی خوراک وہ آپ کے بلڈ شوگر کو کتنا جلدی بڑھاتی ہے، اس کو گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں۔ اگر ایک خوراک کی گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے خون میں شوگر یا گلوکوز کو بہت جلدی بڑھاتی ہے، اور اگر اس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوگر یا گلوکوز کا لیول اتنا نہیں بڑھاتی یا اتنا جلدی نہیں بڑھاتی۔ تو چونکہ چاول کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہائی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ چاول کھانے سے آپ کا بلڈ کا جو شوگر لیول ہوتا ہے یا گلوکوز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ اب جب گلوکوز یا شوگر ہائی ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں انسولین باڈی آپ کی زیادہ پروڈیوس کرتی ہے۔ جب انسولین کا لیول بڑھ جاتا ہے تو انسولین یہاں پہ 2 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ آپ کے باڈی سے سوڈیم کو باہر ایکسکریٹ ہونے میں یا خارج ہونے سے روکتا ہے، وہ آپ کے سوڈیم ایکسکریشن کو روکتا ہے۔ جب سوڈیم آپ کے بدن سے وہ خارج نہیں ہوتا یا ایکسکریٹ نہیں ہوتا، اس حالت میں آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سوڈیم کا ڈائریکٹلی تعلق ہے بلڈ پریشر کے ساتھ۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ واٹر ریٹینشن کرتا ہے، یعنی پانی کو آپ کے جسم سے خارج ہونے سے روکتا ہے۔ تو ان 2 وجوہات کی بنا پر، ایک کہ وہ سوڈیم ریٹینشن کرتا ہے اور دوسری واٹر ریٹینشن کرتا ہے، ان 2 وجوہات کی بنا پہ انسولین جو یہ 2 کام کرتا ہے، ان وجوہات کی بنا پہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات جو ہم ہر بلڈ پریشر والے مریض کو بتاتے ہیں کہ آپ نے دعوتوں کا یا بازار کا کھانا نہیں کھانا۔ اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیونکہ دعوتوں اور بازار میں بننے والے جو خوراک ہوتے ہیں ان میں عموماً نمک اور آئل یا گھی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا زیادہ تر فوکس ہی اس پہ ہوتا ہے کہ ذائقہ خوراک کا برقرار رہے۔ تو ذائقہ بنانے کے لیے 2 ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خوراک کے ذائقوں کو برقرار کرتی ہے یا ان کو زیادہ کرتی ہے، ان میں سے ایک نمک اور دوسرا گھی۔ تو چونکہ ان میں گھی اور نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ ان سے پرہیز کریں، اور یہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ جو میں نے اپنا مشاہدہ کیا ہے، جب بھی کوئی دعوت ہوتی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دیگ ہوتی ہے، اس میں 12 کلو چاول ہوتے ہیں، اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک دیگ میں جو بناتے ہیں، جو کک بناتے ہیں، ان میں تقریباً 1 پیکٹ یا 2 پیکٹ نمک کے وہ ملاتے ہیں۔ اب ایک پیکٹ جو آتا ہے وہ تقریباً 450 گرام کا آتا ہے، یا آسانی سے آپ کہہ لیں کہ آدھا کلو کا آتا ہے۔ اب جب 1 یا 2 پیکٹ وہ ملاتے ہیں اس چاول میں، تو یہ تقریباً 12 کلو کے حساب سے 12 کلو چاول میں 1 کلو نمک وہ ڈالتے ہیں، یا 12 کلو چاول میں آدھا کلو بھی اگر ہم حساب کر لیں آدھا کلو ڈالتے ہیں، تو اس کی اگر ہم سمپل سی کیلکولیشن کر لیں، ہر کلو میں 40 گرام بنتی ہے۔ اب 40 گرام کتنا ہوتا ہے؟ 40 گرام 8 چمچ وہ نمک کے بنتے ہیں۔ جو گھر میں ہم چاول بناتے ہیں یا عام جو بھی کوکنگ کرتے ہیں یا جو بھی سالن بناتے ہیں، تو ان میں زیادہ تر 1 یا 1.5 چمچ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو کھانا آپ کے گھر میں بنتا ہے اس میں 1 سے 1.5 چمچ کا استعمال ہوتا ہے، اور جو بازار یا دعوتوں میں ہوتا ہے ان میں 1 کلو چاول کے حساب سے 8 چمچ نمک کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب آپ خود اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی خطرناک حد تک آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھائے گی، اور یہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کچھ بلڈ پریشر ان کا دوائی نہ لینے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، اور جو تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے وہ بدپریزی کی وجہ سے یا وہ نمک یا گھی کی جو مقدار ہوتی ہے وہ پوری کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ فالج کا جو امکان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ بلڈ پریشر ہیمریجک سٹروک کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے بلڈ پریشر، یعنی ہیمریجک سٹروک زیادہ تر بلڈ پریشر میں یا ہائپر ٹینشن کے مریضوں میں ہوتا ہے جب ان کا بلڈ پریشر بہت حد تک بڑھ جائے۔ تو اس وجہ سے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے، کیونکہ بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں، اپنی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ اسٹرکٹ کی ہیں۔ اس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلے 120 سے 129 کے درمیان جن کا سسٹولک بلڈ پریشر ہوتا تھا ان کو ہم نارمل کہتے تھے، لیکن ابھی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن یہ کہتی ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے، یہ زیادہ ہے، اور 130 سے 140 کے بیچ میں جن کا بلڈ پریشر ہوتا
تو ان کو ہم لائف سٹائل موڈیفیکیشن ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ خوراک میں پرہیز کریں، آپ ورزش کریں، آپ موٹاپے کو کم کریں، آپ تمباکو نوشی کم کریں. تو یہ چیزیں ہم ایڈوائز کرتے تھے. اور اگر ان کا بلڈ پریشر 140 سے بڑھ جاتا ہے، جس کو ہم سٹیج 1 ہائپر ٹینشن کہتے تھے، تو ان مریض کو ہم بلڈ پریشر کی دوائی تبھی دیتے تھے جب ان کا بلڈ پریشر 140 سے مسلسل 2 یا 3 دفعہ چیک کرنے کے بعد پھر بھی اگر ان کا بلڈ پریشر 140 سے زیادہ ہو، ان افراد کو ہم دوائیاں ایڈوائز کرتے تھے. لیکن ابھی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے یہ ساری گائیڈ لائنز چینج کر دی ہیں، اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ جن افراد کا بلڈ پریشر 130 سے 139 کے بیچ میں ہو تو ایسے افراد کو سٹیج 1 ہائپر ٹینشن ہے، اور جن کا 140 سے اوپر ہو تو یہ سٹیج 2 ہائپر ٹینشن ہے. یہ اس وجہ سے کہ بلڈ پریشر ایک بہت خطرناک بیماری ہے، اور بلڈ پریشر کے بڑھ جانے سے فالج کا دورہ بھی کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جو کہ ایک جان لیوا مرض ہے. اس وجہ سے گائیڈ لائنز انہوں نے بہت زیادہ اسٹرکٹ کی ہیں. اور ابھی نارمل بلڈ پریشر امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق اگر 120 سے کم ہو اور ڈائسٹولک آپ کا 80 سے کم ہو تو یہ نارمل بلڈ پریشر ہے. اگر آپ کا بلڈ پریشر 120 اور 129 کے بیچ ہے، 80 سے کم ہو، 89 کے بیچ میں ہے، یعنی 120 سے 129، اور جو نیچے والا ہوتا ہے جس کو ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ 80 سے کم ہو، کہ یہ نارمل نہیں ہے، یہ زیادہ ہے. پہلے ہم اس کو نارمل کہتے تھے، لیکن ابھی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ یہ اب نارمل ہے، یہ ایلیویٹڈ ہے. اور اگر آپ کا بلڈ پریشر اس رینج میں آ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کریں. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو اپنا وزن کم کرنا چاہیے، موٹاپے کو کنٹرول کرنا چاہیے، آپ کو ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے، خوراک متوازن لینی چاہیے، ایڈڈ شوگر اور ایڈڈ سالٹ کم کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم نے فالج کی بات کی کہ فالج کیا ہوتا ہے، پھر ہم نے ان کے اقسام کے حوالے سے بات کی کہ 2 سب سے بڑی اقسام ہے، ایک کو اسکیمک اسٹروک کہتے ہیں، ایک کو ہیمریجک اسٹروک کہتے ہیں. پھر ہم نے دونوں کے بارے میں بات کی کہ ایک کا علاج دوسرے کے لیے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، دونوں کا علاج مختلف ہیں. تو سب سے پہلے جب بھی آپ کو فالج ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا سی ٹی اسکین کیا جائے. سی ٹی اسکین کے بعد اگر وہ اسکیمک اسٹروک ہیں تو تب آپ کو جو انجیکشن کے بارے میں ہم نے بات کی جس کو الٹیپلیس کہتے ہیں، تو خون کی لوٹڑی کی وجہ سے جو آپ کی نالی کی تنگی آ جاتی ہے دماغ کے کسی رگ میں، جو دماغ کی نالی میں تنگی آ جاتی ہے، تو اس خون کے لوتڑے کو یا چربی کو پگھلانے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے الٹیپلیس کا انجیکشن لگتا ہے، جس سے فالج کا فوری علاج ممکن ہو جاتا ہے، یا اس کے چانسز جو کہ ہے وہ یا ریکوری کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور یہ انجیکشن صرف انہی افراد کے لیے ہے جن کو اسکیمک اسٹروک ہو، یعنی جن کو ہیمریجک اسٹروک. اب بات کرتے ہیں کہ یہ فیسلٹی کہاں پہ اویلیبل ہے. تو اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس، جس کو ایچ ایم سی بھی کہتے ہیں، جو حیات آباد میں واقع ہے، وہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. ایچ ایم سی میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، اور اب تک انہوں نے 115 فالج کے مریضوں کا جن کو اسکیمک اسٹروک ہوا ہو کامیابی سے انہوں نے علاج کیا ہے. تو اگر آپ حیات آباد کے رہائشی ہوں یا پشاور میں رہتے ہوں یا ایسی جگہ ارد گرد رہتے ہوں کہ اگر جب آپ کو فالج کا دورہ پڑے اور یہ آپ کے لیے ممکن ہو کہ آپ 3 گھنٹے سے لے کے 4.5 گھنٹے تک سے ایچ ایم سی پہنچ سکتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ یہاں پہنچیں. سب سے پہلے یہاں آپ کا سی ٹی اسکین ہوگا. سی ٹی اسکین پہ پتہ چلے گا اگر آپ کو اسکیمک اسٹروک ہوا ہو تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یہ انجیکشن لگ سکے. اور کچھ سوالات کا جواب آپ نے دینا ہوتا ہے. ڈاکٹر آپ کی ہسٹری لیں گے. اگر آپ کی ہسٹری کے مطابق آپ ایلیجیبل ہوئے تو آپ کو یہ انجیکشن وہ لوگ ریکمینڈ کریں گے، جس سے آپ کا علاج ممکن ہے اور آپ کی ریکوری کے چانسز فالج سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں صرف 6 سینٹرز ایسے ہیں جہاں پہ یہ انجیکشن جس کو الٹیپلیس کہتے ہیں اویلیبل ہے. خیبر پختونخوا میں ابھی تک صرف ایچ ایم سی یا حیات آباد میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. اگر ہم اسلام آباد یا پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ ایم ایچ ہاسپٹل راولپنڈی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. اور اگر ہم سندھ کی بات کریں تو کراچی میں یہ فیسلٹی اب تک صرف آغا خان ہاسپٹل میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. تو اسکیمک اسٹروک کی ہم نے بات کی. اسکیمک اسٹروک کا علاج 2 طرح سے ممکن ہے. یا تو آپ کو الٹیپلیس جو انجیکشن ہوتا ہے وہ انجیکشن جو چربی کو یا خون کے لوتڑے کو وہ پگھلاتا ہے، ختم کرتا ہے، یا تو وہ لگے گا، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کی انجیوگرافی ہوگی، اور انجیوگرافی کی وجہ سے جس کو تھرومبیکٹمی کہتے ہیں، جو تھرمبس ہوتا ہے یعنی خون کا جو لوتڑا ہوتا ہے اس کو وہاں سے پکڑ کے رگ کے ذریعے وہ باہر نکالتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں. تو یہ 2 طریقے علاج ہے کہ یا اس کو ڈیزالو کیا جا سکے الٹیپلیس کے ذریعے، اور یا انجیوگرافی کے ذریعے اس خون کے لوتڑے کو کھینچا جائے جس کو تھرومبیکٹمی کہتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے فالج کے حوالے سے بات کی، اقسام کے حوالے سے بات کی، اور ان کی وجوہات کے بارے میں ہم نے بات کی کہ فالج کی سب سے جو بڑی وجوہات ہیں بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، شوگر، ہائی کولیسٹرول، تمباکو نوشی، غیر متوازن غذا، ورزش کی کمی، یہ سارے وجوہات ہیں جو بڑی بڑی وجوہات ہیں فالج کا جو سبب بنتی ہیں.
प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, परहेज़ इलाज से बेहतर। तो हमें चाहिए कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। रेगुलरली हम घर पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। जो दवाई हमें प्रिस्क्राइब की है वो आप टाइम पे लें, उसमें कोई नागा ना करें किसी भी वजह से। और अगर कोई मुश्किलात हो तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, बिना डॉक्टर के मशवरे के उसमें से नागा ना करें। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करें, तंबाकू नोशी तर्क कर दें, मुतवाज़न ग़िज़ा अपनाएं जिसमें से सब्जियों और ख़ासकर फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नमक, चीनी और ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें और रेगुलरली एक्सरसाइज करें। कोशिश करनी चाहिए कि तकरीबन हफ्ते में 5 दिन रेगुलरली एक्सरसाइज करें और ये कोशिश होनी चाहिए कि दिन में कम से कम 30 मिनट वॉक करें या मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, जो हफ्ते में तकरीबन 150 मिनट बनते हैं। रोज़ाना 30 मिनट और हफ्ते में 150 मिनट हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें और साथ में रेगुलर चेकअप और फॉलोअप्स करें और उन वजूहात को कंट्रोल करें जिसकी वजह से फालिज के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो चूँकि फालिज एक जानलेवा बीमारी है, अगर जानलेवा साबित नहीं भी होती तो वो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज बना सकती है। आपकी बोलने की सलाहियत, आपके चलने फिरने की सलाहियत को ख़त्म कर सकती है। इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो ये थी आज की वीडियो फालिज के बारे में और इसके इलाज के बारे में। और जो अक्सर सवालात होती हैं कि क्या फालिज का इलाज एक इंजेक्शन से मुमकिन है, तो वो हमने आपको आज की वीडियो में बताया कि बिल्कुल वो मुमकिन है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 3 से 4.5 घंटे के बीच में आपको वो इंजेक्शन लग सके और वो इंजेक्शन सिर्फ इस्कीमिक स्ट्रोक में ही मुअस्सर होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक में उसका कोई रोल नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।